اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو وہ عظمتیں، وہ رفعتیں، وہ بلندیاں عطا فرمائی کہ روئے زمین کے کسی بھی خاندان کو وہ عظمتیں نہیں عطا فرمائی گئیں۔ اور اس بات کا اقرار و اظہار صرف آج کا انسان ہی نہیں کر رہا، بلکہ آج سے 1450 سال پہلے اسلام کے بدترین دشمن کفار و مشرکین بھی کیا کرتے، حتیٰ کہ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ روم ہرقل کے بڑے دربار میں آپ نے اس بات کا اقرار کیا ہوا فینا ذو نسب، کہ کیا پوچھتے ہو اس محمد عربی کے بارے میں، ہم سب میں سے عالی نسب شخصیت کو محمد عربی کہا جاتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحاب نے بھی اس بات کو بیان فرمایا۔ حضرت واثلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم کو فرماتے ہوئے سنا، حضور ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ عن ولد اسماعیل واصطفیٰ قریشا من کنانہ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل علیہ السلام سے کنانہ کا انتخاب فرمایا، اور کنانہ میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کا انتخاب فرمایا، پھر قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے بنی ہاشم کا انتخاب فرمایا، اور آپ فرماتے ہیں کہ بنی ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ اسی طرح سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس بات کا اقرار کرتے ہیں قلبت مشارق الارض ومغاربہا فلم اجد رجلا افضل من محمد ولم ارى بیتا افضل من بیت بنی ہاشم۔ آقا کائنات کے اطراف و اکناف کو میں نے چھانا، کائنات کے ذرے ذرے کو میں نے دیکھا، کائنات کی ہر چیز کا علم میرے سامنے موجود ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہوں، لیکن آقا نہ تو میں نے آپ کے خاندان سے بڑھ کر کوئی خاندان دیکھا ہے، نہ ہی کائنات میں آپ جیسا دیکھا ہے۔ یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کی پاکیزگی کا عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے عمدگی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کو عطا فرمائی ہے۔ لیکن اس خاندان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کی اگر بات کی جائے تو کیا کہنے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا خاندان، آپ کا پورا شجرہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اول ما خلق اللہ نوری، حضور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کی تخلیق فرمائی۔ جب حضرت جابر نے حضور سے یہ سوال کیا اخبرنی ان اول شیء خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء، آقا مجھے خبر دیجئے نا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے روئے زمین پر کس چیز کا انتخاب فرمایا، کس چیز کو پیدا کیا گیا؟ تو حضور نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا جنی ولا انسی۔ فرمایا جابر سب سے پہلے رب تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، پھر جہاں رب نے چاہا یہ نور سیر کرتا رہا، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، جہاں رب کا اذن ہوتا، حکم ہوتا، یہ نور وہاں پر سیر کرتا۔ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقت نہ تو کائنات کی کوئی چیز تھی، نہ اس وقت آسمان تھے، نہ زمینیں تھیں، نہ ہی ہوائیں تھیں، نہ فضائیں تھیں، نہ چرند، نہ پرند، نہ لوح و قلم، کرسی، کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ اس وقت رب تھا یا رب کے نبی کا نور موجود تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور کو حضرت آدم کی پیشانی میں رکھا، پھر حضرت آدم کی پیشانی سے یہ نور حضرت شیش کی پیشانی میں منتقل ہوا، چونکہ حضرت آدم کے جانشین یہ ٹھہرے۔ پھر حضرت شیش سے یہ نور آگے حضرت نوح کی پیشانی میں منتقل ہوا، جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی سے یہ نور جناب ابراہیم کی پیشانی میں آتا ہے، جناب ابراہیم کی پیشانی سے یہ نور جو ہے وہ جناب اسماعیل ذبیح اللہ کی پیشانی میں آتا ہے، پھر پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا ہوا یہ نور جناب عدنان کی پیشانی میں آتا ہے، جناب عدنان سے یہ نور جناب ماد کی پیشانی میں آتا ہے، ماد سے نیزار کی پیشانی میں، نیزار سے مزر کی پیشانی میں آتا ہے، مزر سے یہ نور جو ہے وہ الیاس کی پیشانی میں منتقل ہوتا ہے، پھر وہاں سے مدرکہ کی پیشانی میں، پھر مدرکہ سے یہ نور جو ہے وہ خزیمہ کی پیشانی میں آتا ہے،
جناب خزیمہ سے یا جناب کنانہ میں، جناب کنانہ سے جناب ندر میں، جناب ندر سے یہ مالک میں، مالک سے فہر، فہر سے غالب، غالب سے لوئی، لوئی سے کعب، کعب سے مرہ، مرہ سے کلاب، اور کلاب سے قصی، اور قصی سے یہ نور جو ہے وہ جناب عبد مناف میں منتقل ہوتا ہے، پھر عبد مناف سے یہ نور آگے ہاشم میں منتقل ہوتا ہے، جناب ہاشم سے یہ نور جناب عبد المطلب میں منتقل ہوتا ہے، اور جناب عبد المطلب سے یہ نور جناب عبداللہ میں منتقل ہوتا ہے، اور عبداللہ سے جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر 12 ربیع النور شریف کی سبحانی صبح ہے، تہجد کا وقت ہے، جب رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوتی ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سارا شجرہ پڑھ کر دیکھ لیجئے، یہ سارے ہی لوگ باکمال ہیں، یہ سارے ہی لوگ جو ہیں وہ انتہائی پاکیزہ ہیں، لیکن ان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کی کیا بات ہے، کیا کہنے۔ حضرت عبداللہ کی اگر پاکیزگی کی بات کی جائے تو کیا بات ہے۔ حضرت عبداللہ کے لیے جب 100 اونٹ کا فدیہ دیا گیا تو بڑے بڑے لوگ زیارت کے لیے آتے دور دراز سے۔ ان آنے والے زائرین میں سے ایک عورت ہے جس کا نام فاطمہ بنت مر آتا ہے کتب سیر میں، اس سے تعلق رکھنے والی عورت ہے اور وہ ہے یہودی۔ اس نے جب دیکھا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 100 اونٹ فدیہ دیا گیا ہے تو اس نے دیکھا کہ آپ کے چہرے مبارک پر ایک نور ہے۔ اس نے حضرت عبداللہ کو اپنے پاس بلانا چاہا اور کہا کہ عبداللہ اگر تو میرے پاس آتا ہے، ٹائم سپینڈ کرتا ہے، تو میں وہ 100 فدیہ اونٹ کا بھی دوں گی اور جو تو مانگے گا وہ تجھے دوں گی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے جس کی طرف تو نے اشارہ کیا ہے۔ اب حضرت عبداللہ گھر تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پر حضرت آمینہ سے نکاح ہوتا ہے، نکاح کے بعد آپ کچھ عرصہ آپ کے پاس رہتے ہیں، پھر جب واپس پلٹتے ہیں نا تو وہی عورت فاطمہ بنت مر وہاں پر موجود تھی۔ اس نے پھر حضرت عبداللہ کو بلایا اور بلا کر کہا عبداللہ مجھے بتانا تو رات کہاں پر تھا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میں تو اپنی زوجہ کے پاس تھا۔ اس نے کہا کہ میں ہرگز بھی فاحشہ نہیں ہوں، میں بدکار عورت نہیں ہوں، میں نے کتب سماویہ میں اس بات کو پڑھا تھا کہ جو نبی آخر الزمان کا والد ہوگا اس کے چہرے کے اوپر ایسا عجب نور ہوگا کہ اس نور کے کیا کہنے۔ فرمایا اصل میں وہ نور حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن اللہ نے جہاں چاہا اس نور نے ودیت فرمائی۔ اور حضرت عبداللہ کے حوالہ سے یہ بھی ملتا ہے، تمام فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح اپنے زمانہ کے اندر عورتوں کے حوالہ سے مشکلات کا سامنا تھا نا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے زمانہ کی عورتوں کے حوالہ سے یہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ خیر یہ حضرت عبداللہ کی پاکیزگی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے ہی حضرت عبداللہ اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ پھر حضرت سیدہ آمینہ کا کیا کہنا، آپ کی پاکیزگی، آپ کی طہارت، آپ کی نجابت، آپ کی شرافت کے کیا کہنے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں اس ماں کا دودھ نوش فرمانے والا ہوں، میں نے اس ماں کا دودھ نوش کیا ہے جو خشک گوشت بھی کھا جایا کرتی تھی۔ یہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ہے وہ سادگی کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ اور سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دور کے اندر اس زمانہ میں سیدۃ النساء آپ کو کہا جاتا تھا، زمانے کی سردار آپ کو تصور کیا جاتا تھا، نجابت کی وجہ سے، طہارت کی وجہ سے، پاکیزگی کی وجہ سے، عفت کی وجہ سے یہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 6 برس ہوئی، آپ مدینہ المنورہ کی طرف ننہال میں تشریف لے گئیں، وہاں پر آپ کی طبیعت خراب ہوئی، مقام ابوا کے اوپر جناب سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوتا ہے۔ لیکن سیدہ آمینہ کے جو آخری جملے تھے نا وہ بڑے باکمال ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کل حی میت، ہر نئی چیز نے پرانا ہونا ہے اور ہر بڑی چیز نے ختم ہونا ہے اور ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اسی طرح ہر نئی چیز نے پرانا ہونا ہے۔ وَأَنَا مَيْتَةٌ، اور میرا بھی وقت آ چکا ہے۔ وَذِكْرَ باقی، لیکن میرا ذکر قیامت تک باقی رہے گا، اس لیے کہ بولدت الطہر، میں نے تیرے جیسا پاکیزہ بیٹا چھوڑا ہے۔